السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ آج ہم جس کہانی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام آفتاب عالم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر مکمل کہانی ہے۔ گزر چکی تھی، ستارے جھلملا کر آسمان میں ڈوب رہے تھے، جیا بار روشنی بڑھنے لگی تھی، کائنات انگڑائی لے کر بیدار ہو رہی تھی، پرکیف اور فرحت بخش ہوا کے تاثر سے کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا تر و تازہ ہو کر چمک اٹھا تھا۔ ریگزار کا شبنم سے بھیگا ہوا سفید ریت نہایت پیارا معلوم ہو رہا تھا۔ تمام حجاج، سارا عرب ریگزار ہے، بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ ریت کا سمندر لہریں لے رہا ہو۔ ریگستان ہونے کی وجہ سے عرب کی آب و ہوا خشک ہے، گرم ملک ہونے کی وجہ سے گرمی بھی زیادہ پڑتی ہے۔ بادشموم یعنی زہریلی ہوا ملک عرب ہی میں چلتی ہے، جو انسانوں کو چشم جن میں مسموم کر کے مار ڈالتی ہے۔ سارے ملک میں ریت کے اس قدر فلکنما تود ہے کہ میلوں سبزہ کا نشان نظر نہیں آتا، ایک بھی دریا نہیں۔ ریت مسافروں کو اپنے دامنوں میں ایسا چھپا لیتی ہے کہ پھر ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر عرصہ کے بعد پتہ بھی چلتا ہے تو ان کی ہڈیوں کا جو ریت کے نیچے دبی ہوئی اس وقت نمودار ہوتی ہے جب بعد سر ریت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاحان عالم کو اندرونی عرب میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہی ریگزار جو دن میں دوزخ کا نمونہ بنا ہوتا ہے، رات کو اچھا معلوم ہونے لگتا ہے اور صبح کے وقت اس کی دل فریبی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے ناول کا آغاز سن 611 یا 1 سن نبوت سے ہے۔ اس وقت تمام حجاج، سارے عرب میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تمام عرب کا ہر قبیلہ اور قبیلہ کا ہر فرد بتوں اور ستاروں کا پرستار تھا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بتوں اور ستاروں کو پوجتے ہوئے بھی حشر نشر اور یوم جزا کے قائل تھے۔ مردوں کو دفن کرتے تھے، قبروں پر اونٹوں کو اس لیے ذبح کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ مردہ یوم محشر اس اونٹ پر سوار ہو کر چلے گا۔ وہ توحید کے قائل تھے، کائنات کا پیدا کرنے والا مانتے تھے، بتوں کو بارگاہ رب العزت میں شفیع سمجھ کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ صبح ہو چکی تھی، نسیم سحری چل رہی تھی، آسمان تبسم ریز ہو کر ایسا روشن ہو گیا تھا جیسے کسی حسین ماہ پارہ مسکرانے سے اس کے چاند سے چہرے پر حسن کی لہریں دوڑ کر اس کے چہرے کو اس قدر منور کر دے کہ وہ تنویر حسین بن جائے۔ اس وقت مکہ کے ایک گوشہ سے نہایت ہلکی سریلی آواز پیدا ہوئی جو تبدریج بڑھنے لگی اور بڑھتی گئی اور بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھی کہ شہر مکہ کے گلی گلی، کوچہ کوچہ گھر میں اس کی آواز سنی گئی۔ آج عربوں کا یوم عید تھا، وہ بہت سویرے سے بیدار ہو چکے تھے۔ آواز کو سن کر مرد اور بچے بیت الحرام کی طرف دوڑنے لگے۔ مکہ کے گلی کوچوں میں ہلچل شروع ہو گئی اور لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ تیزی سے جاتے نظر آنے لگے۔ سریلی آواز
अभी तक बुलंद हो रही थी। निहायत दिलकश आवाज़ थी। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई सुरीली बाजा बज रहा हो। लोग एतराफ़ शहर से तेज़ी के साथ बैतुल हराम की तरफ दौड़ रहे थे। जर्क बर्क पोशाकें पहने हुए थे, जरतार टपके बांधे थे, पूरे अरबी लिबास में मलबूस थे। बैतुल हराम यानी खाना काबा नाफ शहर में वाक़ा था। यही वह हरम शरीफ है कि जिसकी बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। मुद्दतों तक तौहीद परस्तों, खुदा के पूजने वालों का मलजा व मावात रहा था, अब बुत परस्तों के कब्जा में था। अरब निहायत शरत से दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। खाना काबा के चारों तरफ खड़े होते चले जा रहे थे। खाना काबा की इमारत पत्थर और चूने से बनाई गई थी, निहायत मुस्तहकम और बड़ी शानदार थी। हर चार तरफ मतौद बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे आलिशान थे। खाना काबा के नीचे ही एक कुआं था। कुएं की मन पत्थर और दहन किसी कदर छोटा था। यही कुआं दुनिया में जमजम के नाम से मशहूर है। कुएं के मन के करीब इधर उधर बड़े बड़े दो बुत थे। उनमें से एक बुत किसी हसीन औरत की मुजस्मा थी। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई परी पीकर खड़ी मुस्कुरा रही है। उस बुत का नाम नायला था। दूसरा बुत एक कुविल हफ्सा इंसान की शक्ल का था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे कोई पहलवान अपने हरीफ को जेर करके खड़ा खुश हो रहा हो। इस बुत का नाम उसाफ था। तमाम अरब इन हर दो बुतों का एहतराम करते थे। उनके सामने आते ही सजदा में गिर पड़ते थे। चुनांचे जो लोग इस तरफ आए या आते रहे, वह उनके सामने आते ही सजदा में गिर पड़ते थे। बाजा अभी तक निहायत सुरीले अंदाज से बज रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे कि हरम शरीफ के अंदर बज रहा हो। खाना काबा के तमाम दरवाजे अभी तक बंद थे। वजह यह है कि मुल्क अरब में उमूमन और मक्का में खुसूसन कुरैश का कबीला सरबर आवर्दा था। हर कबीला कुरैश से दस्तबरदार उनकी फरमाबरदारी को बात से इफ्तिखार समझता था। कबीला कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे। उनका इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हारिस, ज़ुबैर, हज़ल, ज़र्रार, मासूम, हमजा, अबू लहब, अबू तालिब, अब्दुल्लाह और अब्बास थे। उनमें से सिर्फ हमजा, अबू तालिब, अबू लहब और अब्बास जिंदा थे, बाकी मर चुके थे। कबीला कुरैश ने अबू तालिब को अपना सरदार तस्लीम कर लिया था। अरबी कबाइल में यह दस्तूर था कि उनकी सरदार वही शख्स हो सकता था जो बेहतरीन शायरी, बेहतरीन मुदब्बिर, बेहतरीन सियासतदान और सबसे ज़्यादा बहादुर हो। अबू तालिब में यह तमाम औसाफ मौजूद थे। तमाम कबाइल उनकी बहादुरी, शायरी, बरतरी और सियासतदानी का लोहा मानते थे। उनका इस कदर रौब था कि किसी को उनके सामने बोलने की ज़रूरत न होती थी। अबू तालिब बैतुल हराम के कुलीद बराबर थे। जब तक वह आकर दरवाज़ा न खोलते थे, कोई अंदर न दाखिल हो सकता था। कोई शख्स बैतुल हराम में दाखिल न हो सकता था। जब अरब के तमाम कबाइल आ चुके तो अबू तालिब ने अपने भाइयों अबू लहब, हमजा और अब्बास के आए। चूँकि वह मक्का के वाली या बादशाह थे, इसलिए उनके साथ कबीला कुरैश के ज़्यादा आदमी थे। अबू तालिब ने आते ही दरवाज़ा खोला। पहले खुद खाना काबा में दाखिल हुए
ان کے بعد ان کے بھائی، بھائیوں کے بعد قریش کا قبیلہ اندر گیا۔ ابو طالب نے حکم دیا حرم پاک کے تمام دروازے کھول دیے جائیں۔ یہ حکم ہوتے ہی چاروں طرف سے سب دروازے کھول دیے گئے اور تمام قبائل جوق در جوق خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگے۔ بیت الحرام کی عمارت اندر کے جانب سے بھی نہایت شاندار تھی۔ سرور نما سینکڑوں کمرے بنے ہوئے تھے۔ تمام عمارت ایک بھورے رنگ کے پتھر کی تھی۔ صدریوں کے ستون 6-6 7-7 گز اونچے اور تناور درختوں کی طرح موٹے تھے۔ بیت الحرام کے عین بیچ میں بیت اللہ تھا۔ بیت اللہ کے چاروں طرف سیاہ پردے لٹک رہے تھے اور چھت پر ایک بہت بڑا بت رکھا تھا، نہایت ڈراؤنا اور ہیبت ناک تھا، سیاہ پتھر کا تھا، مکہ کے باہر کئی میل کے فاصلے سے نظر آتا تھا۔ اس بت کا نام ہبل تھا۔ ہر قبیلہ اس کی پرستش کرنا لازمی اور ضروری سمجھتا تھا۔ بیت الحرام میں لوگوں کا اس قدر ازدحام ہوا کہ تل دھرنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ ہر قبیلہ مختلف بتوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بت بھی سینکڑوں تھے، کم از کم 360 تھے، مختلف اطراف میں مختلف جگہ نصب تھے، عجب عجب شکل کے تھے۔ ایک بت سفید پتھر